پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے متعلق ایک اور شو کے ساتھ امتیاز گل آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیاسی بساط پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں بسنے والے پاکستان سے باہر بڑے سسپنس کے ساتھ، تجسس کے ساتھ اور تشویش کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صبح دوپہر شام ادھر ادھر سے فون کالز آتی ہیں کہ پاکستان کیا ہونے جا رہا ہے، بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اکثر پاکستانی، خاص طور پہ جو بیرونی ممالک میں آباد ہیں۔ اب ظاہر ہے سب کی توجہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سابق وزیر اعظم کے مستقبل پہ لگی ہوئی ہے۔ اب اس میں 9 مئی کے بعد سے جس انداز میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس میں اب تک ان کے کم از کم 50 قومی اسمبلی کے حلقوں سے تعلق رکھنے والے اور صوبائی اسمبلی سے اور دوسرے عہدیدار وہ یا تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا پھر سیاست کو مکمل طور پہ خیر باد کہہ چکے ہیں۔ اب علی زیدی، مالکہ بخاری، فواد چودھری، مراد راز، شیریں مزاری، ایسے لوگ پارٹی بلکہ سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نے مکمل طور پہ اپنے گھرانے پہ اور اپنے کاروبار پہ توجہ دینی ہے، اب سیاست کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سالہ سال سے پی ٹی آئی کی تشکیل میں، پی ٹی آئی کے گزشتہ 20-25 برسوں کے سفر میں اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب اس کے ساتھ ایک رہنماؤں کی ایک اور کھیپ ہے، ان میں فردوس عاشق اعوان، فیاض الحسن چوہان، سیف اللہ نیازی، ابرار الحق جو سنگر ہیں بڑے مشہور، عامر کیانی، چودھری حسین الہی، امین اسلم، اجمل وزیر، خسرو بختیار اور اس سمیت اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو مکمل طور پہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری کیٹیگری ہے رہنماؤں کی، ان میں حماد اظہر، عثمان ڈار، قاسم سوری، ڈاکٹر یاسمین راشد، تیمور جھگڑا، مراد سعید، عاطف خان اور عامر ڈوگر بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی تک یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا پھر اگر سامنے بھی آئے ہیں تو پریس کانفرنس کرنے پہ انہوں نے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ یعنی یہ بھی پریس کانفرنس بھی ایک استعارہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے اعلان کا۔ یعنی جتنے بھی رہنماؤں نے ابھی تک کیا ہے، اس میں جے پرکاش بھی شامل تھے جو سندھ سے پی ٹی آئی کے رکن تھے، کافی سارے لوگ ہیں جتنے بھی نام لیں، تو لگتا یہ ہے کہ بڑے بتدریج انداز میں پی ٹی آئی کی جو بساط تھی وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ٹکڑے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاید اسی کانٹیکس میں عمران خان نے ایک اپنی ویڈیو پیغام میں یہی کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن میں پریس کانفرنس نہیں کرنے آیا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنے آیا ہوں۔ اب پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح پولیس نے، خاص طور پہ پنجاب کی جو بدنام کرپٹ پولیس ہے، اس نے جس انداز میں سیاسی رہنماؤں جیسے حماد اظہر ہیں، عثمان ڈار ہیں، عامر ڈوگر اور پھر مراد سعید کی تلاش میں جس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ نے تشویش کا اظہار کیا، پھر امریکی سینٹ کے کوئی 66 ارکان نے تشویش ظاہر کی۔ اب تازہ ترین ایک ٹویٹ میں جو امریکی کانگریس وومن ہے، کانگریس کی رکن ہے، شیلا جیکسن لی، انہوں نے بھی غیر معمولی تشویش کا اظہار کیا اپنے ٹویٹر پیغام میں۔ انہوں نے کہا کہ جس انداز میں پاکستان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور اپوزیشن رہنماؤں اور دوسرے لوگوں کو جو کہ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پہ انہیں تشویش ہے، اور اس حوالے سے وہ صدر جو بائیڈن اور اینتھنی بلنکن یعنی وزیر خارجہ کو خط لکھیں گے۔
اب جناب یہ اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں 2 دن پہلے ہمارے ساتھی مظہر عباس نے ایک بڑا دلچسپ کالم لکھا، اور میں نے سوچا کہ اس دلچسپ کالم آپ نے کئی لوگوں نے ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو، تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے کچھ حصے ہم شیئر کریں۔ اب مظہر عباس صاحب نے بھی لکھا کہ ہمارے یہاں سیاستدانوں کے تبادلے اس طرح ہوتے ہیں جیسے پولیس والوں کے، آج اس تھانے میں تو کل اس تھانے میں پوسٹنگ ہو جاتی ہے، صلاحیتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل بھی یہ عمل جاری ہے، اور جن لوگوں کو دوسری جماعتوں سے ایک جماعت میں بھیجا گیا تھا وہاں سے واپسی کا سفر جاری ہے، اور یہ وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جو میں نے دوسری کیٹیگری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں خسرو بختیار، فردوس عاشق اخوان، فیاض الحسن چوہان اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہ الیکٹیبلز ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین اپنے جہاز میں بھر بھر کے لاتے تھے اور پی ٹی آئی میں ان کو شامل کروایا جاتا تھا۔ اب جو لوگ بطور مظہر عباس کے اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اب انہوں نے آگے مزید لکھا ہے کہ کٹھ پتلی کا یہ کھیل تماشا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، ہر چند سال بعد مارکیٹ میں ایک نئی فلم پرانے سکرپٹ کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کر دی جاتی ہے، کچھ نئے کرداروں کے ساتھ۔ کمپنی تو ایک ہی ہے مگر قلم کار اور ہدایت کار بدل جاتے ہیں، اور ہر نئے آنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی تیار کردہ فلم چلے۔ اب چونکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو چند سال سے ایک نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ۔ سمجھدار لوگ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا سافٹ ویئر خود ہی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں، کسی کو مجبور کر لیا جاتا ہے، کچھ خود اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں، کچھ کا کر دیا جاتا ہے بقول مظہر عباس کے جو مزاحمت کرتے ہیں ان کے سافٹ ویئر میں وائرس آ جاتا ہے۔ اب وہ وائرس آپ دیکھ رہے ہیں کس صورت میں برآمد ہوتا ہے، ٹی وی کی اسکرینوں پہ روزانہ آپ کو نئے نئے نام سننے کو ملتے ہیں جو اپنا قبلہ ہے وہ درست کرنے کی کوشش میں ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے وہ پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ دیا یا خیرباد کہنے جا رہے ہیں۔ مظہر عباس کا یہ کہنا ہے کہ چند سال پہلے یعنی 2013 میں نئی فلم تبدیلی پہ کام شروع ہوا، 2013 میں اس کا ٹریلر سامنے آیا، 2018 میں یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی، اور ملک بھر میں اس کی نمائش ہوئی بھی ایسی کہ ہاؤس فل ایک لحاظ سے، مطلب کافی اس کی پذیرائی ہوئی۔ اب اختلافات بقول مظہر عباس کے نئی فلم کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے یہ شروع ہوئے کہ ہدایت کار کو ہیرو سے زیادہ طاقتور ہونے پر اعتراض تھا، جبکہ ہیرو کا کہنا ہے کہ فلم تبدیلی تو چلی ہی اس کی وجہ سے ہے، اور اگر اسے نیچا دکھایا گیا تو نقصان فلم سے زیادہ ہدایت کار کا ہوگا۔ اب بات اختلافات سے بہت آگے نکل گئی، مگر جو فلم روکی گئی 2022 اپریل میں بقول مظہر عباس کے، وہ ایک اچانک فیصلہ تھا، اور اس اچانک فیصلے کو لوگوں نے آسانی سے قبول نہ کیا، جس کی بڑی وجہ فلم میں ولن کو دوبارہ ہیرو بنا کر پیش کرنا تھا۔ ہیرو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے، وہ پی ڈی ایم کے ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو غالباً مظہر عباس ہیرو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اب لوگوں کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ ایک بار طے کیوں نہیں کر لیتے کہ فلم کا ہیرو کون ہے اور ولن کون ہے۔ لوگوں کا اصرار ہے کہ اگر تبدیلی ہی لانی ہے تو کردار بھی نئے رکھے جائیں اور برسوں پرانے کٹھ پتلیوں کے کھیل کو ختم کر دیا جائے، جس سے فلم ساز اور ہدایت کار سے زیادہ خود کمپنی بدنام ہو رہی ہے۔ ساتھ میں مظہر عباس صاحب نے یہ بھی لکھا آخر میں کہ فلم تبدیلی کو ریلیز کرنے میں جو نئی تبدیلی آئی ہے اس کو تبدیل کرنے میں ابھی ذرا دشواری کا سامنا ہے۔ ممکن ہے کہ اگر بات نہ بنی تو اس فلم پر پابندی نہ بھی لگے تو اس کی نمائش اس سال پھر ذرا مشکل نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے مزید کتنے تھانے دار تبدیل ہوتے ہیں،
جس کی ایک جھلک عین ممکن ہے ہیرو کی تبدیلی کی صورت میں نظر آئے، مگر کیا عوام اسے قبول کر لیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو مظہر عباس صاحب نے اپنے کالم میں 2-3 مرتبہ اٹھایا کہ کیا عوام اس تبدیلی کو قبول کر لیں گے۔ اختتام مظہر عباس کے کالم کا اس پہ ہوتا ہے کہ خدارا اسکرپٹ تبدیل کر دیں۔ تو جناب یہ تو بات تھی کہ مظہر عباس صاحب نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کن خیالات کا اظہار کیا۔ اب اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ابھرتا ہوا سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ ایک تو کوئی یاسر نواز صاحب ہے، انہوں نے پی ٹی آئی حقیقی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب جن کو کبھی عمران خان کا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، وہ اب نئی قومی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ انہیں اندازہ لگائیے کہ یہ صاحب تھے پہلے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، کا انہوں نے مکمل ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عمران خان کو جب انہوں نے اس کو کہتے ہیں نا بیک سٹیبنگ کی، جب انہوں نے شوگر سبسڈی لی، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ چینی کی برآمد پہ کوئی سبسڈی یا ریبیٹ نہیں دی جائے گی، جو بھی چین جو برآمد ہوگی۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب اور چند دوسرے مل والوں نے جا کے عثمان بزدار کے پاس گئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس، اور ان سے وہ سبسڈی لے لی، جس پہ ظاہر ہے عمران خان کو کافی غصہ بھی آیا، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی اصول طے کر لیا تھا اور یہ اس اصول کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ اس بات پہ ان کے پھر اختلافات شروع ہوئے۔ تو اب جناب جہانگیر ترین صاحب نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں، قومی جماعت، اس پہ بڑا زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے وزیر خارجہ آج کل پھولے نہیں سما رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی کم عمر میں آپ کی اگر پہلی نوکری ہی آپ کی وزیر خارجہ کے طور پہ مل جائے تو، اور پھر آپ 10-12 مہینے کے اندر اندر کوئی 90 ملکوں کے دورے بھی کر لیں تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس پہ تو یقیناً ایک نوجوان وزیر خارجہ کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل وہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ کراچی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی، میں تو کراچی میں وزیر خارجہ ہوں، لیکن میرا پانی کراچی میں ٹینکرز کے ذریعے آتا ہے، تو شہباز شریف صاحب آپ کچھ کیجئے کراچی کے لیے۔ کراچی کے لیے بھی ہمیں شہباز سپیڈ چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز سپیڈ کا استعارہ ہے، وہ استعمال ہوتا ہے ان کاموں کے لیے جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میں کروائے تھے کہ 6 مہینے میں یہ پروجیکٹ کرنا ہے، 9 مہینے میں کرنا ہے، 3 مہینے میں کرنا ہے۔ تو اس کے وجہ سے ان کو جو چاپلوس قسم کے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے یہ ٹائٹل دے دیا شہباز سپیڈ۔ اب اسی شہباز سپیڈ کی تعریف میں بلاول بھٹو ایک قدم آگے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ صوبہ جہاں پہ گزشتہ 15 سال سے ان کی جماعت براہ راست حکمران ہے، اس کے لیے شہباز سپیڈ چاہیے۔ یعنی وہ اس لحاظ سے بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں اپنی 15 سالہ حکومت کی ناکامی کا، نااہلی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو بڑی مزے کہ انہوں نے اس تقریر میں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی، اور شاید یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بھی تھا۔ ساتھ میں انہوں نے 1-2 بیانوں میں یہ بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے خود کو مین سٹریم قومی دھارے میں سیاسی جماعت کے طور پہ شامل کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر اس پہ پابندی اگر لگی بھی تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ یعنی اب تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ایسی مخالف سیاسی جماعت کی توڑ پھوڑ کے باوجود اس کو بین یا اس پہ پابندی لگانے میں کا ایکا کر لیا ہے، جو ان سب کی مشترکہ جس کو وہ سب اب مشترکہ طور پہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ایک بڑی واضح بات ہے جس کی طرف مظہر عباس صاحب نے اپنے کالم میں اشارہ کیا کہ کیا عوام اس تبدیلی کو قبول کر لیں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ آپ ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے یعنی انتظامی اقدامات کے ذریعے جماعت کو توڑ پھوڑ سے کا شکار کر لیں۔ جب تک عمران خان زندہ ہے اگر اس نے کسی پہ ہاتھ رکھا تو ووٹ مل جائیں گے ان لوگوں کو۔ باقی ہماری قومی سلامتی کی ترجیحات ہیں، اور اسی لیے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قومی سلامتی کی ترجیحات اگر نہیں طے ہو گئی ہیں تو اس میں بھلے امریکی سینیٹرز، کانگریس مین بولیں، کینیڈین ارکان پارلیمنٹ بولیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، وہ جو مرضی مطالبے کر لیں، ظاہر ہے اگر ریاستی اداروں نے اب قومی سلامتی ترجیحات طے کر لی ہیں، اس ترجیحاتی لسٹ میں
پھر انڈیویجولز، عمران خان جیسے انڈیویجولز یا کوئی اور سیاستدان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے ہیں اور محض ان ترجیحات کو یہ فالو کریں گے۔ اب اس میں جہانگیر ترین صاحب کی نئی جماعت آ رہی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری کا ذکر میں اس لیے لے کے آیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود کو اب پہلے ہی سے وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، جس انداز میں وہ خود کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یہ جو نیا اسکرپٹ ہے اس میں وزیر اعظم وہ بنیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس پہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے، ان کے تحت جنم لینے والی نئی پارٹی ہے کہ اگر اس پارٹی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل صاحب جیسے لوگ اگر وہ شامل ہو گئے تو آیا وہ ایک نئی جماعت ہوگی، آیا اس میں سے وزیر اعظم آئے گا یا پیپلز پارٹی میں سے آئے گا، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیا اس قسم کی حمایت حاصل ہو سکے گی کہ جس کے ذریعے وہ 100 کے قریب نشستیں حاصل کر لے اور اس کی مدد سے پھر وہ وزارت عظمیٰ کی حقدار ٹھہرے۔ تو یہ بھی کچھ دنوں میں طے ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور کیا اس اتحاد کی صورت میں پیپلز پارٹی کو اتنی نشستیں مل جاتی ہیں یا پھر نئی پارٹی جو ہے اسی میں سے مفتاح اسماعیل ہوں یا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو جیسے کوئی لوگ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدوں کے لیے سامنے آتے ہیں۔ ابھی اس محاذ پہ بہت کچھ ہونا باقی ہے، تو عوام کو ابھی بہت کچھ ہضم بھی کرنا ہے جو ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب اللہ کرے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے پاکستان کی کوئی اقتصادی سیاسی بہتری نکلے، کیونکہ بڑے گھرانے، امیر گھرانے جو اقتدار کے حامل لوگ ہیں ان کا تو گزارا چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کی 90% سے زیادہ عوام کی زندگی بہت مشکل ہوئی ہے غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے، جس کی وجہ سے معاشی ابتری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں کون کنگ میکر اور کون کنگ کے طور پہ ابھر کے آتا ہے۔ اللہ کرے کہ جو نئی سیکیورٹی پالیسی اختیار کی گئی ہے، نئی ترجیحات طے کی گئی ہیں، اس کا بھلا پاکستان کا ہو، پاکستان کے غالب اکثریتی عوام کا ہو، کیونکہ جو 4-5% لوگ ہیں مراد یافتہ ان کا گزارا ہر حال میں ہو جائے گا، لیکن اصل مسئلہ 90-95% عام پاکستانیوں کا ہے کہ ان کی زندگی مسلسل سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مسلسل دگرگوں اور ابتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک سیاسی بے یقینی ختم نہیں ہوتی، معاشی ابتری کا یہ جو سلائیڈ ہے، یہ جو زوال ہے، اس کا رکنا اس وقت تک مشکل معلوم ہوگا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔